بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاسوس اعظم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ دروازے پر دستک کی آواز سنتے ہی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا جانسن چونک پڑا۔ یس کم ان، اس نے کرخت لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ کیا رپورٹ ہے ہنری؟ جانسن نے چونک کر پوچھا۔ باس، فارمولا ڈاکٹر آرنلڈ نے حاصل کر لیا ہے، آنے والے نے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ گڈ، کہاں ہے فارمولا؟ جانسن نے بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر آرنلڈ کے پاس ہے اور وہ غائب ہے، ہنری نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ غائب ہے؟ کیا مطلب؟ جانسن کے لہجے میں بھیڑیے کسی گراہٹ تھی۔ باس، منصوبے کے مطابق ڈاکٹر آرنلڈ نے پوائنٹ 3 پر پہنچنا تھا اور رپورٹ دینی تھی، لیکن جب ڈاکٹر آرنلڈ وہاں نہ پہنچا تو میں نے انکوائری کرائی، تب معلوم ہوا کہ ڈاکٹر آرنلڈ قاسم کے ساتھ S1 میں گیا، وہاں سے واپس آیا تو قاسم اس کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد قاسم کی کار سمیت وہ راستے میں درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ اسے یقیناً معلوم ہو گیا تھا کہ کرنل فیدی کے آدمی اس کی نگرانی کر رہے ہیں، کیونکہ بعد میں وہ سامنے آ گئے تھے۔ لیکن درختوں کے جھنڈ میں قاسم کار میں بے ہوش پڑا ہوا پایا گیا، لیکن ڈاکٹر آرنلڈ غائب تھا۔ قاسم ہوش میں آ کر بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا، اس کا دماغی توازن درست نہ تھا۔ زیرو فورس قاسم کو اس کی کوٹھی تک پہنچا گئی، ہنری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آرنلڈ فارمولا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ جانسن نے سخت لہجے میں کہا۔ میں بتا رہا ہوں باس، بعد میں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر جابر ہلاک ہو گیا ہے۔ کرنل فیدی کیس کی تفتیش کر رہا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ڈاکٹر جابر کی موت کی وجہ ذہنی صدمہ بتائی گئی ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ پلاننگ کے مطابق ڈاکٹر آرنلڈ نے فارمولا حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر جابر کو سافٹ پن ہٹ کر دی تھی۔ اگر وہ فارمولا حاصل نہ کر چکا ہوتا تو کبھی سافٹ پن استعمال نہ کرتا، ہنری نے جواب دیا۔ اوہ واقعی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سافٹ پن کا استعمال بتا رہا ہے کہ ڈاکٹر آرنلڈ فارمولا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن معاہدے کے مطابق وہ پوائنٹ 3 پر کیوں نہیں پہنچا؟ جانسن نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ کیپٹن حمید اس وقت آرنلڈ اور قاسم کے پیچھے لگ گیا تھا جب ڈاکٹر آرنلڈ قاسم کو ٹرانس میں لا کر کار میں بیٹھ کر S1 جا رہا تھا۔ ہم نے کیپٹن حمید کو چیک کر لیا، چنانچہ اسے روکنے کے لیے ہم نے اس کی کار کا ٹائر برسٹ کر دیا تھا، لیکن اس وقت تک ہمیں کرنل فیدی کی زیرو فورس کا علم نہ ہو سکا تھا۔ یہ تو اس وقت سامنے آئے جب ڈاکٹر آرنلڈ غائب ہو گیا، ہنری نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر آرنلڈ ریڈ سرکل سے غداری پر آمادہ ہو گیا ہے، جانسن نے گراتے ہوئے کہا۔ اس کے پوائنٹ 3 پر رپورٹ نہ کرنے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، ہنری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس طرح وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ ریڈ سرکل سے غداری کرنے والا زندہ نہیں رہ سکتا، یہ بات طے ہے۔ تم اسے تلاش کرو، ہر صورت میں اور ہر قیمت پر، جانسن نے تیز لہجے میں کہا۔ میرے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ کرنل فیدی کی زیرو فورس بھی ڈاکٹر آرنلڈ کو تلاش کر رہی ہے، اور ظاہر ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر طور پر ایسا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے یہ پلاننگ کی ہے کہ اپنے طور پر بھی ڈاکٹر آرنلڈ کو تلاش کرتا رہوں، اور میں نے زیرو سروس کے ایک آدمی کو گانٹ لیا ہے۔ اگر وہ اسے تلاش کر لیں گے تو یہ آدمی ہمیں اطلاع کر دے گا، ہنری نے کہا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، بہرحال یہ فارمولا ہر صورت میں حاصل کرنا ہے، جانسن نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا باس، ہنری نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ جانسن کوئی اور بات کرتا، اچانک میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ جانسن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جانسن نے تیز لہجے میں کہا۔ میں ڈاکٹر آرنلڈ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر آرنلڈ کی آواز سنائی دی، اور جانسن اس آواز کو سن کر چونک سا پڑا۔ اوہ ڈاکٹر آرنلڈ، تم کہاں ہو؟ تم نے پوائنٹ 3 پر رپورٹ کیوں نہیں کی؟ جانسن نے چونک کر انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں نے سوچا کہ پوائنٹ 3 کی بجائے براہ راست آپ کو رپورٹ کیوں نہ دوں۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر آرنلڈ کی آواز سنائی دی، اس کا انداز قدرے تمسخرانہ تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ جانسن نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مسٹر جانسن، مجھے معلوم ہے کہ آپ ریڈ سرکل کے انتہائی با اختیار آدمی ہیں، اور ریڈ سرکل ایکریمیا کی انتہائی با اختیار ایجنسی ہے، لیکن جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں یہ ایکریمیا نہیں ہے، نیدرلینڈ ہے۔ اگر میں کرنل فیدی کو فون کر کے آپ کی موجودگی کے متعلق بتا دوں تو کرنل فیدی جونک کی طرح آپ سے چمٹ جائے گا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ آپ کو رپورٹ تو مل گئی ہوگی کہ میں نے فارمولا حاصل کر لیا ہے۔
لیکن ڈاکٹر جابر سے گفتگو کے دوران مجھے اس فارمولے کی اصل حیثیت کا علم ہوا ہے، اس لیے اب اگر آپ فارمولا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مجھ سے نئے سرے سے معاوضہ طے کرنا ہوگا، ورنہ میں یہ فارمولا روسیا، شوگران، ویسٹرن کارمن یا کسی بھی بڑے ملک کو آسانی سے فروخت کر سکتا ہوں۔ اور یہ بھی سن لیں کہ اگر آپ نے یہ کال ٹریس کرنے کی کوشش کی تو آپ کو ناکامی ہوگی۔ ڈاکٹر آرنلڈ ان معاملات میں نیا نہیں ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کرنل فریدی اور اس کی پوری فورس پاگل کتوں کی طرح مجھے تلاش کر رہی ہے، لیکن وہ ڈاکٹر آرنلڈ کو قیامت تک ٹریس نہ کر سکیں گے۔ اور یہی بات میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے آدمی بھی مجھے ٹریس نہ کر سکیں گے۔ ڈاکٹر آرنلڈ کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا کہ جانسن بے اختیار ہونٹ کاٹنے لگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے یہ الفاظ ریڈ سرکل کے ساتھ غداری کے مترادف ہیں، اور ریڈ سرکل سے غداری کا انجام انتہائی بھیانک ثابت ہو سکتا ہے، جانسن نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مجھے سب معلوم ہے مسٹر جانسن، میرا نام ڈاکٹر آرنلڈ ہے۔ زندگی میں صرف ایک آدمی مجھ سے ٹکرایا تھا جس نے مجھے حیرت انگیز طور پر پکڑ لیا تھا، اور وہ شخص تھا پاکیشیا کا علی عمران۔ لیکن میری خوش قسمتی تھی کہ عمران نے میرا کیس انٹیلیجنس کو ریفر کر دیا تھا، اور اس طرح میں جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں نے آج تک پاکیشیا کا رخ نہیں کیا، میرا دائرہ کار یورپ تک ہی محدود رہا ہے۔ البتہ پاکیشیا میں میرے شناختی کاغذات موجود تھے جو میں بہرحال حاصل کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن اس طرح مجھے خود پاکیشیا نہ جانا پڑے، اور ریڈ سرکل کی وجہ سے میں اس معاملے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ کاغذات مجھے مل گئے ہیں، اور یقین کرو کہ اس معمولی سے احسان کی وجہ سے میں نے تمہیں اب بھی فون کیا ہے، تاکہ اگر تمہاری پارٹی میری مرضی کا معاوضہ دے دے تو میں فارمولا تمہارے حوالے کر دوں گا، ورنہ میں اب تک نہ جانے کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کتنا معاوضہ طلب کر رہے ہو؟ جانسن نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ 10 کروڑ ڈالر، اور وہ بھی سوئٹزرلینڈ کے بینک میں میرے مخصوص اکاؤنٹ میں جمع ہونے چاہیے، ڈاکٹر آرنلڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ 10 کروڑ ڈالر؟ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ سنو ڈاکٹر آرنلڈ، پہلے تمہارے ساتھ 50,000 ڈالر کا معاہدہ ہوا تھا، اب میں اپنے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ 5,000 ڈالر مزید بڑھا دیتا ہوں، اس سے زیادہ ایک پیسہ بھی نہیں بڑھے گا، جانسن نے تیز لہجے میں کہا۔ تم تو شاید حاتم تائی کے بھی باپ ہو مسٹر جانسن۔ بہت خوب، بہرحال سن لو، میں مزید صرف 8 گھنٹے تمہارا انتظار کروں گا۔ 8 گھنٹے کے بعد میں ایک بار پھر فون کر کے پوچھوں گا۔ اگر تم نے 10 کروڑ ڈالر تسلیم کر لیے تو ٹھیک، ورنہ پھر تمہارا میرا معاملہ ختم۔ اس کے بعد ریڈ سرکل سے جو ہو سکے تو مجھے ٹریس کر لے اور فارمولا حاصل کر لے، ورنہ فارمولا اس کے آدھے گھنٹے بعد روسیا پہنچ جائے گا۔ گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ احمق، نان سینس، فول، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جانسن نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ واقعی باس، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہنری جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا بول پڑا۔ ابھی ہمارے لیے چیلنج بن چکا ہے ہنری، اب ہر صورت میں ہم نے اسے نہ صرف ٹریس کرنا ہے بلکہ اسے فارمولا بھی حاصل کرنا ہے اور اسے عبرتناک سزا بھی دینی ہے، ہر صورت میں اور ہر قیمت پر، جانسن نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، ڈاکٹر آرنلڈ کو اپنے متعلق یقیناً ضرورت سے زیادہ خوش فہمی ہو گئی ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹوں کے اندر ڈاکٹر آرنلڈ زندہ یا مردہ فارمولے سمیت آپ کے سامنے ہوگا، ہنری نے کرسی سے اٹھتے ہوئے انتہائی بااعتماد لہجے میں کہا۔ اگر ایسا ہو جائے ہنری تو یقین کرو ریڈ سرکل میں تمہارا عہدہ جمپ لگا کر بہت اونچا پہنچ جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں اپنے وعدہ پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، جانسن نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ بالکل جناب، آپ سمجھ لیں کہ ایسا ہو گیا ہے۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس آئیڈیا کے تحت میں اس حقیر چوہے کو اس کے بل سے دم سے پکڑ کر کھینچ لوں گا، ہنری نے کہا۔ آئیڈیا؟ کیسا آئیڈیا؟ جانسن نے چونک کر پوچھا۔ باس، ڈاکٹر آرنلڈ انتہائی عیاش آدمی ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ عیاشی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور مجھے معلوم ہے کہ اس عیاشی کے لیے اس نے یہاں ایک آدمی رکھا ہوا ہے، یہ آدمی ایک ہوٹل میں ویٹر ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر آرنلڈ جہاں بھی ہوگا لازماً اس آدمی سے رابطہ قائم کرے گا، اس لیے میں اس آدمی کی بھرپور نگرانی کراؤں گا، اس طرح یہ شخص لازماً ٹریس ہو جائے گا، ہنری نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ گڈ آئیڈیا، بس خیال رکھنا یہ شخص اب بے حد محتاط ہوگا، جانسن نے کہا، اور ہنری سر ہلاتا ہوا واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران کے لیے چونکہ اب میک اپ بیکار ہو چکا تھا، اس لیے عاصم ٹیکسٹائل مل سے واپسی پر وہ ایک کیفے پر اتر گیا۔ اس نے باتھ روم میں جا کر میک اپ سے پیچھا چھڑایا
اور پھر کیفے میں بیٹھ کر اسے چائے کا آرڈر دے دیا اور موجودہ حالات پر غور شروع کر دیا۔ اسے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر آرنلڈ نے جو فارمولا چرایا ہے وہ کسی حساس دفاعی اسلحے سے متعلق ہے۔ اسے اب صرف اس فارمولے کی تفصیلات سے دلچسپی تھی، وہ بھی صرف سائنسدان ہونے کی حد تک۔ چنانچہ وہ اس فارمولے کو کرنل فریدی سے پہلے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر آرنلڈ غائب ہو چکا تھا اور زیرو فورس بھی باوجود کوشش کے ابھی تک اسے ٹریس نہ کر سکی تھی۔ عمران کو معلوم تھا کہ اب ڈاکٹر آرنلڈ یا ریڈ سرکل کا کوئی آدمی آسانی سے فارمولا یہاں سے باہر نہ نکال سکے گا، کیونکہ کرنل فریدی نے یقیناً اس کے روکنے کے بھرپور انتظامات کر رکھے ہوں گے، اور وہ زیرو فورس کی کارکردگی سے واقف تھا کہ وہ اڑتی چڑیا کے بھی پر گن لینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس لیے اسے یقین تھا کہ فارمولا فوری طور پر نیدرلینڈ سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن اب اسے ٹریس کیسے کیا جائے، یہ بات سوچنے کی تھی۔ وہ چائے کی چسکیاں لینے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کر رہا تھا کہ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح جگمگا اٹھا۔ اسے کرنل فریدی کی بات یاد آ گئی تھی کہ قاسم ہوش میں آنے کے بعد بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا اندازہ درست ہے کہ قاسم کے ذہن کو ہپنوٹائز کیا گیا ہے، اور قاسم چونکہ ٹرانس کے دوران بے ہوش ہوا ہے، اس لیے جب تک اسے ٹرانس سے نہ نکالا جائے گا وہ مکمل طور پر ہوش میں نہ آ سکے گا۔ اور عمران یہ بات بھی جانتا تھا کہ ٹرانس کے دوران معمول کا ذہنی تعلق عامل کے ذہن کے ساتھ رہتا ہے، گو یہ لنک غیر مرئی ہوتا ہے، لیکن ایک مخصوص طریقے سے معمول کے ذہن کو استعمال کر کے عامل کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ عمران کے مطابق اسے ہپنوٹائز کرنے والا ڈاکٹر آرنلڈ تھا، اس لیے قاسم کو استعمال کر کے ڈاکٹر آرنلڈ کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اسے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس طریقے کو ضرور آزمائے گا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس طرح وہ نہایت آسانی سے ڈاکٹر آرنلڈ تک پہنچ جائے گا۔ چنانچہ چائے کا آخری گھونٹ لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک چھوٹا سا نوٹ نکال کر پیالی کے نیچے رکھا اور تیز قدم اٹھاتا کیفے سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی اسے خالی ٹیکسی مل گئی۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ قاسم کی کوٹھی کے گیٹ پر موجود تھا۔ کال بیل کا بٹن دبانے کے بعد جمن کی شکل دوبارہ پھاٹک کی چھوٹی سی کھڑکی میں دکھائی دی۔ اوہ گھمن صاحب، جناب کے بال بچے بخیریت ہیں؟ چلو بچے نہ صحیح، بال ہی صحیح، عمران نے خالصتاً احمقانہ انداز میں کہا۔ آپ پھر آگے حضور، لیکن جمن نے حیرت بھرے لہجے میں عمران کو اس کی اصل شکل میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اب میں باقاعدہ طور پر آیا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آئیے، جمن نے مختصر طور پر کہا اور کھڑکی سے غائب ہو گیا۔ عمران اندر داخل ہوا تو اسے پوری کوٹھی پر ویرانی سی چھائی ہوئی دیکھی۔ جمن کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ میرا خالہ جات تو اپنے دیو جیسے جسم کے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ حضور کیا بتائیں، چھوٹے صاحب پاگل ہو گئے ہیں، وہ سب کو کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اب ڈاکٹر نے انہیں نیند کا انجیکشن دے دیا ہے۔ یا اللہ چھوٹے صاحب کو ٹھیک کر دے، جمن نے روتے ہوئے کہا۔ ارے تم فکر نہ کرو، ایسے مریضوں کا اصل ڈاکٹر میں ہی ہوں، تم دیکھنا کیسے ٹھیک ہو جائے گا تمہارا چھوٹا صاحب۔ ویسے ایک بات ہے، تمہیں قاسم کو چھوٹا صاحب کہتے اس بیچارے پر ترس نہیں آتا؟ عمران نے عمارت کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور جمن اس طرح ہنس پڑا جیسے بیک وقت رو بھی رہا ہو اور ہنس بھی رہا ہو۔ وہ کیپٹن حمید صاحب چلے گئے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، جمن نے جواب دیا، اور عمران سے ہلاتا ہوا برآمدے میں داخل ہوا۔ اسے قاسم کے مخصوص بیڈ روم کا علم تھا، اس لیے وہ اسی طرف بڑھ گیا۔ قاسم واقعی اپنے جہازی سائز کے بیڈ پر چت پڑا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بیڈ پر گوشت کا پہاڑ پڑا ہوا ہو جو دھیرے دھیرے ہل رہا ہو، لیکن قاسم خراٹے نہ لے رہا تھا، ورنہ عام حالات میں تو اس وقت کمرہ اس کے خراٹوں سے گونج رہا ہوتا تھا۔ عمران آگے بڑھا اور پھر اس نے ایک ہاتھ قاسم کی ناک پر اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر جما دیا۔ ارے جناب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچانک جمن نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ ہاتھ میں شربت کا گلاس پکڑے اندر داخل ہو رہا تھا۔ دوسرے لمحے جھٹکے کے ساتھ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ تمہارے اس چھوٹے سے صاحب کا چھوٹا سا گلا دبا رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پولیس! جمن بری طرح چیخا اور واپس مڑ گیا۔ رک جاؤ، عمران نے گھبراتے ہوئے کہا، اور دروازے تک پہنچ جانے والا جمن یکلخت اس طرح رک گیا جیسے اسے ٹائٹ قسم کی بریک لگ گئی ہو۔ عمران جانتا تھا کہ اگر اسے روکا نہ گیا تو وہ ابھی کرنل فریدی یا کیپٹن حمید کو فون کر دے گا،
اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا سارا مشن فیل ہو جائے گا۔ احمق آدمی، میں تمہارے چھوٹے صاحب کو ٹھیک کر رہا ہوں، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ ہٹا لیے، کیونکہ قاسم کے جسم میں ہونے والی حرکات سے اسے احساس ہو گیا تھا۔ اوہ اچھا اچھا، صاحب معاف کر دیجئے، میں سمجھا آپ چھوٹے صاحب کو قتل کر رہے ہیں، جمعہ نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ عمران کے ہاتھ ہٹا لینے سے اسے شاید زیادہ اطمینان ہو گیا تھا۔ اب تم باہر ٹھہرو، اور جب تک میں نہ کہوں کوئی اس کمرے کے قریب بھی نہ آئے، ورنہ تمہارا چھوٹا صاحب ہمیشہ کے لیے چھوٹا ہو جائے گا، عمران نے کرخت لہجے میں کہا، اور جمن سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران آگے بڑھا اور اس نے دروازہ کھول کر باہر راہداری کو چیک کیا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں جمن باہر رک کر سن نہ رہا ہو۔ وہ تو اصل یہ نہ چاہتا تھا کہ کسی کو معلوم ہو سکے کہ قاسم ٹرانس میں ہے۔ اس سے کرنل فریدی کو بھی اس بارے میں کچھ نہ بتایا تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ کرنل فریدی بھی اس لائن پر سوچتا جس لائن پر عمران سوچ رہا تھا۔ راہداری کو چیک کرنے کے بعد عمران واپس مڑا اور اس نے دروازہ اندر سے بند کر کے مین لائٹ بجھا دی اور صرف نیلے رنگ کی بیڈ روم لائٹ کو جلنے دیا۔ اس طرح کمرے میں ہلکے نیلے رنگ کی خواب آلود روشنی پھیل گئی تھی۔ عمران جب دوبارہ قاسم کے بیڈ کے قریب پہنچا تو قاسم کے پپوٹے آہستہ آہستہ کھل رہے تھے۔ وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ عمران نے پاس پڑی ہوئی کرسی گھسیٹی اور اس انداز میں رکھی کہ اس پر بیٹھ کر وہ براہ راست لیٹے ہوئے قاسم کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ قاسم کی آنکھیں اب کھل گئی تھیں، لیکن ان میں ابھی شعور کی چمک پیدا نہ ہوئی تھی، اور عمران اسی موقع کے انتظار میں تھا، کیونکہ شعور میں آ جانے کے بعد قاسم کو ٹرانس میں لانا بے حد مشکل ہو جاتا، جبکہ لاشعوری کیفیت کے دوران وہ جلدی ٹرانس میں آ سکتا تھا۔ قاسم، تم میری آواز سن رہے ہو؟ بولو ہاں، عمران نے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے سرد اور بھرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، اور قاسم کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی شعور کی ہلکی سی رمق یک لخت غائب ہو گئی۔ ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس کی کیفیت عمران کی آواز سنتے ہی اپنی جگہ ساکت ہو گئی ہو۔ ہاں، قاسم کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ انداز ایسا تھا جیسے قاسم کسی گہرے کنویں سے بول رہا ہو۔ قاسم، تم نے اپنے ذہن کو میرے کنٹرول میں دے دیا ہے، بولو ہاں، عمران نے دوبارہ اسی مخصوص بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، قاسم کی اسی انداز کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ عمران پلکیں جھپکائے بغیر قاسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا، قاسم، تم نے پچھلے 1 ماہ کی یادداشت کو میرے کنٹرول میں دے دیا ہے، بولو ہاں، عمران نے کہا۔ ہاں، قاسم نے جواب دیا۔ عمران کو چونکہ معلوم تھا کہ قاسم ذہنی طور پر خاصا کن ذہن واقع ہوا ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر ساتھ اضافی بولو ہاں کہہ دیتا تھا تاکہ قاسم کے ذہن کو جواب دینے میں زیادہ جد و جہد نہ کرنا پڑے۔ ہپناٹزم کی یہ مخصوص تکنیک تھی۔ قاسم، آج سے ٹھیک 1 ماہ پہلے ٹھیک 12 تاریخ کو اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اب اسے بولو کہنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ قاسم نے صرف دماغ میں محفوظ یادداشت کو دہرانا تھا، اس لیے اس کے ذہن کو غیر معمولی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ غسل کر رہا تھا، قاسم نے اسی طرح ڈوبے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ 12 تاریخ کا کوئی خاص واقعہ بتاؤ جو تمہارے عام معمول سے ہٹا ہوا ہو، عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، سالہ سپاٹ دن تھا، قاسم نے جواب دیا، اور عمران نے اگلی تاریخ کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ اور پھر جب قاسم نے کہا کہ حسینہ ورلڈ سالی مس مرسی ورسی آئی تھی، سالی کیمرہ چکر، تو عمران چونک پڑا۔ کیا کیمرہ چکر؟ قاسم تفصیل بتاؤ، یہ میرا حکم ہے، عمران نے لہجے کو اور زیادہ سخت بناتے ہوئے کہا۔ مجھے شرم آتی ہے، میں بے گناہ ہوں، سالی مارسی کو میں نے کچھ نہیں کہا، اللہ میاں جی سب جانتے ہیں، قاسم نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران سمجھ گیا کہ قاسم نے جس بلیک میلنگ کا ذکر کیا تھا وہ یہی ہوگا کہ کیمرہ ٹرک سے مس مرسی اور قاسم کی اریاں تصاویر کھینچ لی گئی ہوں گی۔ اچھا چھوڑو، تم واقعی بے گناہ ہو، اس کے بعد کیا ہوا؟ مس مرسی تمہیں ملی؟ عمران نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ مل جاتی تو سالی کی ٹانگیں نہ چیر دیتا، سالی منافق، شیطان کی پوتی، قاسم کے لہجے میں ہلکا سا غصہ اوت کر آیا۔ کیسے چیر دیتے؟ تم تو بزدل ہو، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں بزدل تھا، مگر وہ سالی ڈوئی نے مجھے ہمت کا کیپسول کھلا دیا تھا، میں یہ کیپسول جاسوس بن کر لے آیا تھا، قاسم نے جواب دیا، اور عمران اس کی یہ بات سن کر بری طرح چونک پڑا۔
پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور جواب میں قاسم نے مس ڈوری کو کے ملنے نیل گرام جانے اور پھر وہاں ہمت پیدا کرنے کے لیے سامنے والی کوٹھی سے کیپسول کی ڈبیاں اڑانے کی تفصیل بتانی شروع کر دی۔ عمران خاموشی سے سنتا رہا، لیکن آخری الفاظ پر آ کر قاسم کا لہجہ لڑکھڑانے لگا اور آواز بھی مزید دب گئی۔ بولو بولو، پھر کیا ہوا؟ تمہارے ذہن کو میں حکم دے چکا ہوں کہ جو کچھ اس میں محفوظ ہے وہ زبان پر لے آئے، عمران نے انتہائی تیز لہجے میں کہا، اور پھر قاسم کی زبان اس طرح چلنے لگی جیسے وہ لاشعور سے بھی نچلی تحت الشعور کے زیر اثر بول رہا ہو، اور اس نے ڈوری کے احکامات بتانے شروع کر دیے۔ یہ وہی احکامات تھے جو ڈوری نے اسے کیپسول لانے کے بعد اس کے لاشعور کو ٹرانس میں لا کر دیے تھے، اور عمران ہونٹ کاٹنے لگا، کیونکہ اب تک وہ یہی سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر آرنلڈ نے اسے ہپناٹائز کیا ہے، لیکن اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام کسی مس ڈوری کا ہے۔ ڈاکٹر آرنلڈ کو جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ وہ سالہ کنکٹا؟ ہاں، میں نے اسے دیکھا ہے، قاسم نے فوراً جواب دیا۔ کب دیکھا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ جب میں ہوٹل البانیہ میں گیا تھا، جہاں مجھے اللہ میاں کی جنت کا ٹھیکیدار ملا تھا، وہ کنکٹا کمرے میں بیٹھا تھا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ سرخ ٹائی باندھنی چاہیے تھی، اور پھر وہ کنکٹا غائب ہو گیا۔ سالہ بھوت کی اولاد اب تک غائب ہے۔ قاسم کی آواز دوبارہ ابھر آئی تھی۔ وہ تحت الشعور کے دباؤ سے نکل کر لاشعور کی کیفیت میں آ گیا تھا، اور عمران اب ساری بات سمجھ گیا تھا کہ ڈوری ماہر ہپناٹسٹ تھی۔ اس نے قاسم کے ذہن کا باقاعدہ مطالعہ کیا، اور وہ اسے معمولی سا حوصلہ دلا کر ٹرانس میں لانے میں کامیاب ہو گئی، اور پھر اس نے ایک لفظ سرخ کوڈ بنا دیا، اور یہی لفظ ڈاکٹر آرنلڈ کو بتایا گیا، اور ڈاکٹر آرنلڈ نے قاسم کو دیکھتے ہی ایک ایسا فقرہ کہہ دیا جس میں لفظ سرخ آتا تھا۔ چنانچہ قاسم فوراً ٹرانس میں آ گیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر آرنلڈ قاسم کی وجہ سے S1 میں داخل ہو کر وہ فارمولا حاصل کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن عمران کو بذات خود بڑی مایوسی ہوئی تھی، کیونکہ اسے اب تک جتنی محنت کی تھی وہ بالکل بیکار گئی تھی۔ وہ تو یہی سمجھا تھا کہ قاسم کو ہپناٹائز ڈاکٹر آرنلڈ نے کیا ہوگا، اس لیے قاسم اسی برائٹ لائن کی مدد سے ڈاکٹر آرنلڈ کو ڈھونڈ نکالے گا۔ لیکن اب اگر وہ کوشش بھی کرتا تو قاسم زیادہ سے زیادہ ڈوری تک پہنچ جاتا، اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہ تھی کہ ڈوری اس ملک میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ ڈوری اپنا کام کر کے ملک سے چلی گئی ہوگی، اور اب اس کے پیچھے بھاگنا فضول تھا۔ مسئلہ ریڈ سرکل جیسی ایجنسی کا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ڈوری کو اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ اس کوڈ کو کون، کب اور کیسے استعمال کرے گا۔ چنانچہ اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ قاسم کے ذہن سے ڈوری کا پیدا کردہ ٹرانس واپس کر دے، تاکہ قاسم کا ذہن نارمل ہو جائے، ورنہ اسے معلوم تھا کہ قاسم اب ساری عمر اسی طرح بہکی بہکی باتیں کرتا رہے گا، کیونکہ اسے ٹرانس کے دوران بے ہوش کر دیا گیا تھا، اس لیے اس کا شعور اب جاگ ہی نہ سکتا تھا۔ کیا تم ڈوری کو دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ عمران نے اچانک بے خیالی میں پوچھا، اور دوسرے لمحے سے خود ہی اپنے حماقت آمیز فکرے پر ہونٹ بھیج لیے۔ ظاہر ہے قاسم ڈوری کو دیکھ کر پہچان سکتا تھا، اس میں آخر کیا الجھن تھی؟ نہ جانے وہ کس ذہنی روح میں یہ سوال کر گیا تھا۔ نہ بھی دیکھوں تب بھی سالی بے وفا کو پہچان لوں گا، قاسم نے غیر متوقع جواب دیا، اور عمران اس کا یہ جواب سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ بغیر دیکھے کیسے پہچان لوگے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ واقعی اس کے لیے نئی بات تھی۔ میں اس کی خوشبو سونگھ کر اسے پہچان لوں گا، وہ سالی ڈینیم لگاتی تھی ہے، قاسم نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، اور عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اسے دراصل خیال نہ رہا تھا کہ قاسم چونکہ خود خوشبو کا بے حد شوقین ہے، اس لیے وہ خوشبوؤں میں آسانی سے تمیز کر سکتا ہے، اور یہ بات بھی نفسیاتی تھی کہ ہر عورت اور مرد جو خوشبوؤں کا شوقین ہو وہ صرف اپنی پسندیدہ خوشبو ہی ہمیشہ استعمال کرتا ہے، خوشبو کو بدلتا نہیں، کیونکہ اس طرح اس کی اپنی طبیعت اسے قبول نہیں کرتی۔ ڈاکٹر آرنلڈ کون سی خوشبو لگاتا ہے؟ عمران نے اچانک ایک خیال کے تحت پوچھا۔ وہ کنکٹا، وہ بھوت، ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، جب میں کمرے میں داخل ہوا تو مجھے وائٹ روز کی خوشبو آئی تھی۔ ہاں وائٹ روز، گولڈن، بالکل وائٹ روز گولڈن۔ نہ جانے سالے کو کہاں سے مل گئی تھی، میں نے تو بہت تلاش کی تھی، مجھے تو نہ ملی تھی، قاسم نے جواب دیا، اور عمران کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ رینگنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ وائٹ روز گولڈن انتہائی قیمتی فرینچ خوشبو ہے جسے عام طور پر کوئی نہیں لگا سکتا۔ وہ اس قدر مہنگی ہے کہ شاید دنیا میں اس خوشبو کو استعمال کرنے والے افراد کی تعداد 1000 سے کم ہی ہوگی،
اور خاص طور پر نیدرلینڈ جیسے پسماندہ اور انتہائی غیر ترقی یافتہ ملک میں تو یقیناً ایسے افراد کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی جو وائٹ روز گولڈن مسلسل استعمال کرتے ہوں۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ قاسم نے ڈاکٹر آرنلڈ کی انتہائی اہم ترین پہچان بتا دی تھی۔ اب ڈاکٹر آرنلڈ چاہے لاکھ میک اپ میں ہوتا، لباس بدل لے، لیکن وہ اپنے جسم میں رچی ہوئی وائٹ روز گولڈن کی خوشبو نہیں بدل سکتا تھا، اور نہ اسے اس کا خیال آیا ہوگا۔ قاسم، اب تمہارا ذہن مکمل طور پر میرے کنٹرول میں ہے، شعور بھی اور لاشعور بھی، تحت الشعور بھی۔ بولو ہاں، عمران نے پہلے سے کہیں زیادہ تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، قاسم نے جواب دیا۔ سنو، جب میں 1 2 3 کے الفاظ کہوں گا تو تمہارے ذہن سے ڈوری کی دی ہوئی تمام ہدایات یکسر غائب ہو جائیں گی، اور تم بالکل اسی طرح نارمل ہو جاؤ گے جس طرح ڈوری کی ہدایات دینے سے پہلے تھے۔ بولو ہاں، عمران نے کہا۔ ہاں، قاسم نے جواب دیا۔ سنو، 1 2 3 کہنے کے بعد تم ہوش میں آ جاؤ گے، اور اس کے بعد تم ڈاکٹر آرنلڈ کی خوشبو نارمل حالت میں سونگھتے رہو گے۔ بولو ہاں، عمران نے کہا۔ ہاں، قاسم نے جواب دیا۔ تم کسی کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ خوشبو ڈاکٹر آرنلڈ استعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے بھی تو تم اس سے یہی کہو گے کہ تمہیں نہیں معلوم۔ اور سنو، تم ڈاکٹر آرنلڈ کے ساتھ عاصم ٹیکسٹائل کی شعبہ S1 میں گئے، پھر ڈاکٹر آرنلڈ اور ڈاکٹر جابر باتیں کرتے رہے اور تم سوتے رہے۔ پھر واپسی پر ڈاکٹر آرنلڈ نے تمہارے سر پر وار کر کے تمہیں بے ہوش کر دیا۔ بس تمہیں اتنی باتیں یاد رہیں گی اور کچھ یاد نہ رہے گا۔ بولو ہاں، عمران نے کہا، اور قاسم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سنو، تمہیں خود بھی معلوم نہ ہوگا کہ تم نے ڈاکٹر آرنلڈ کی خوشبو سونگھ لی ہے، بس تم علی عمران کو مطلع کرو گے، پھر ہمیشہ کے لیے اسے بھول جاؤ گے، اس بات کو بھی کہ تم نے علی عمران کو خوشبو کے متعلق کچھ بتایا ہے۔ بولو ہاں، عمران نے کہا۔ ہاں، عمران نے جواب دیا، اور عمران نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ اب میں 1 2 3 کہوں گا اور تم ہوش میں آ جاؤ گے، بالکل نارمل حالت میں۔ بولو ہاں، عمران نے کہا، اور وہ قاسم کے ہاں کہتے ہی عمران نے زور سے 1 2 3 کہا، اور پھر خاموش ہو کر کرسی کی پشت سے کمر لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ قاسم جیسے ذہن کو مسلسل ٹرانس میں رکھنے کی وجہ سے اس کا اپنا ذہن بری طرح تھک گیا تھا۔ مم میں کہاں ہوں؟ ارے وہ کار، اوہ اوہ! اچانک قاسم کی بڑبڑاہٹ سنائی دی، اور عمران آنکھیں کھول کر ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے بند دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کی چٹکنی کھولی اور باہر جھانکا۔ باہر راہداری اب بھی خالی پڑی تھی۔ ہیلو خالہ زاد، عمران نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا جیسے پہلی بار کمرے میں داخل ہو رہا ہو۔ ارے ارے خالہ جاد، تم؟ ارے یہاں میرے بیڈ روم میں؟ سالے شرم مرم نہیں آئی؟ یعنی کہ اجازت نہیں لی؟ ارے! قاسم نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اب ظاہر ہے اسے اٹھنے کے لیے بھی تو وقت چاہیے تھا۔ تم تو مرد ہو قاسم، اسے اجازت کی کیا ضرورت؟ ہاں، اگر تمہاری جنس بدل گئی ہو تو دوسری بات ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا جنس بدل؟ یعنی کہ چینج؟ قاسم یکلخت اس طرح بوکھلا کر چیخا جیسے واقعی اس کی جنس بدل گئی ہو۔ وہ بڑی جلدی سے اپنے جسم کو خود ٹٹولنے لگا تھا، ساتھ ہی وہ آنکھیں جھکا کر اپنے پھیلے ہوئے جسم کو چیک بھی کرنے لگا۔ ابھی تو نہیں بدلی، ویسے مزہ آ جائے قاسم اگر تم عورت بن جاؤ۔ ایمان سے بڑے بڑے بہادروں کو تمہیں دیکھ کر خوف سے پسینہ آ جائے گا، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہی تم سالے، خالہ جان مذاق کرتے ہو؟ سالہ پسینہ وسینہ کیوں آئے گا؟ ایئر کنڈیشن کیا سالے بند ہو جائیں گے؟ قاسم نے شرمیلے لہجے میں کہا۔ سالے تو یقیناً بند ہو جائیں گے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ کیوں؟ مگر کس کے سالے؟ قاسم نے چونک کر کہا، اور پھر وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اسے اچانک خیال آ گیا ہو کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ ارے یہ میرا سالہ بیڈ روم ہوٹل موٹل میں کیسے آ گیا؟ قاسم کے لہجے میں حیرت ابھر آئی تھی۔ تم ہوٹل میں بے ہوش ہو گئے تھے، اس لیے تمہیں اٹھا کر یہاں لایا گیا۔ کرین منگوانی پڑی تھی تمہیں یہاں تک لانے کے لیے۔ لیکن یہ تو بتاؤ، تم تو ڈاکٹر آرنلڈ سے ملنے گئے تھے، پھر بے ہوش کیسے ہو گئے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نل؟ اوہ، تو اب نل بھی ڈاکٹر بننے لگ گئے ہیں، یعنی کہ ڈاکٹر واکٹر؟ قاسم نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ اسی لمحے باہر قدموں کی ابھرتی ہوئی آواز سنائی دی، اور قاسم اور عمران دونوں چونک پڑے۔ فریدی صاحب، آپ یہاں میرے بیڈ روم میں؟ یا اللہ، یہ سب میرے بیڈ روم میں کیوں آنے جانے لگے ہیں؟
قاسم نے دروازے پر کھڑے کرنل فریدی کو دیکھ کر بکھلاہٹ کے مارے ایک زوردار جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید عام حالات میں وہ اس قدر جلد اٹھ کر کھڑا نہ ہوتا۔ عمران بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہارا دماغ صحیح ہو گیا؟ کیا تم نے اسے صحیح کیا ہے؟ کرنل فریدی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میری کیا جرت کہ میں اس وسیع و عریض دماغ کو صحیح کر سکوں؟ یہ سب اللہ میاں کے کام ہے۔ میں تو بس اتنا کیا ہے کہ یہاں آ کر چیک کیا تو مجھے پتا چلا کہ جہاں چوٹ لگی ہے وہ دماغ کے بائیں بطن کا تیسرا پردہ ہے، جس کے دب جانے کی وجہ سے اس کا شعور گڑبڑا گیا تھا۔ چنانچہ میں نے ذرا مخصوص انداز میں مالش کر دی اور جناب قاسم صاحب کو فل فلوٹیاں یاد آنے لگیں۔ عمران نے کہا اور کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ مگر فریدی صاحب یہ کیا ہوا؟ میں تو ہوٹل البانیہ گیا تھا، مگر یہاں ابھی خالہ جات کہہ رہا ہے کہ بطن گیا تھا۔ اوہ کہیں میری جنس تو نہیں بدل گئی؟ یہ بطن، اوہ قاسم بات کرتے ہوئے بری طرح بوکھلا گیا، اور اس بار کرنل فریدی جیسا خشک آدمی بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ قاسم بطن کے لفظ پر بوکھلایا ہے، کیونکہ بطن کا لفظ عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی فلاں عورت کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ گھبراؤ نہیں قاسم، تمہاری جنس نہیں تبدیل ہو سکتی، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور قاسم نے اس طرح اطمینان بھرا طویل سانس لیا، اور عمران کو یہ محسوس ہوا جیسے کمرے کی ساری آکسیجن قاسم کے دور تک پھیلے ہوئے پیٹ میں اتر گئی ہو۔ وہ ڈاکٹر آرنلڈ مل گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، البتہ میں نے ریڈ سرکل کو ٹریس کر لیا ہے، اس کا ایک آدمی ہنری پکڑا گیا ہے، اور اب کیپٹن حمید اس گروپ کے مقامی باس جانسن کی گرفتاری کے لیے گیا ہے، کرنل فریدی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ وہ کیسے ہاتھ آ گیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اس نے ایک ہوٹل کے ویٹر کو فون کال کی تھی اور اسے کہا کہ اگر ڈاکٹر آرنلڈ اسے عیاشی کے لیے رابطہ کرے تو وہ اسے اطلاع دے، اور کوڈ کے طور پر ریڈ سرکل کا نام استعمال کیا گیا۔ ہوٹل کی ایکسچینج پر 04 کا آدمی تعینات تھا، چنانچہ کال پکڑی گئی اور پھر اسے ہنری کو ٹریس کر لیا گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا باس جانسن ہے، اور انہوں نے ڈاکٹر آرنلڈ کو اس فارمولے کے حصول کے لیے انگیج کیا ہوا تھا، کیونکہ ڈاکٹر آرنلڈ خود سائنسدان تھا، اور چونکہ ڈاکٹر جابر اور ڈاکٹر آرنلڈ کی نہ صرف فیلڈ ایک تھی بلکہ کسی زمانے میں دونوں نے ایک لیبارٹری میں اکٹھے کام بھی کیا تھا، اس لیے مجبوراً انہوں نے ڈاکٹر آرنلڈ کو انگیج کیا تھا۔ اور یہ ڈاکٹر آرنلڈ وہی تھا جس نے ڈاکٹر جابر سے فارمولا نہ صرف اگلوا لیا بلکہ پہلی کوشش میں حاصل بھی کر لیا، لیکن اب وہ غائب ہے اور $10 کروڑ کا مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ پہلے سودا $50,000 اور پاکیشیا سے کاغذات کا حصول پر طے ہوا تھا۔ کرنل فریدی نے سر ہلاتے ہوئے تفصیل بتائی۔ اس کا مطلب ہے کہ فارمولا ڈاکٹر آرنلڈ کے پاس ہے اور ڈاکٹر آرنلڈ غائب ہے۔ عمران نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے سر ہلا کر کہا۔ ہاں، لیکن 04 اسے مسلسل تلاش کر رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ جلد ہی قابو میں آ جائے گا۔ میں یہاں قاسم کا پتہ کرنے آیا تھا، کیونکہ مجھے خود یہی خیال آیا تھا کہ قاسم کو چوٹ لگنے سے اس کے بطن کی تیسری تہہ متاثر ہوئی ہوگی، اس لیے وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوگا۔ بہرحال اچھا ہوا کہ تم نے اسے ٹھیک کر دیا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ فی الحال تو میں قاسم سے اپنی فیس وصول کروں گا۔ یہ کام کوئی ماہر ڈاکٹر کرتا تو قاسم سے لمبی فیس وصول کرتا، میں تو کم پر گزارا کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا، آخر آنے جانے کا کرایہ بھی تو لینا ہے، ورنہ واپس پیدل جانا پڑے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فیس؟ کائے کی فیس؟ تم کوئی استاد ہستی ہو؟ قاسم نے فیس کا نام سن کر چونکتے ہوئے کہا، اور کرنل فریدی ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ واپسی پر میرے پاس سے ضرور ہوتے جانا، تمہاری وجہ سے مجھے ریڈ سرکل کا پتہ چل گیا ہے، تمہارا باقاعدہ شکریہ ادا کروں گا، کرنل فریدی نے کہا۔ شکریہ؟ خالی شکریہ؟ اگر آپ شکریہ میں وہ فارمولا عنایت کر دیں تو اس سے بہتوں کا بھلا ہو جائے گا۔ $10 کروڑ نہ صحیح، $10 ہی صحیح، سنا ہے آج کل ڈالر کا بھاؤ بہت اونچا جا رہا ہے، عمران نے مسمسے سے لہجے میں کہا۔ سوری عمران، وہ میرے ملک کی ملکیت ہے، گڈ بائے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب یہیں بیڈ پر ہی رہو گے یا کہیں گھمانے پھرانے بھی لے چلو گے؟ سنا ہے آج کل تمہارا ستارہ زوروں پر ہے، بڑی زوردار فلفلوٹیاں لٹو ہو رہی ہیں تم پر، عمران نے کرنل فریدی کے جاتے ہی قاسم سے مخاطب ہو کر کہا۔ یعنی کہ مان نہ مان وہ سارا گیا میزبان؟ ارے نہیں، وہ کیا لفظ ہے، کرسی بان۔ اوہ، ایک تو یہ سالے لفظ بھی الٹے پلٹے ہو جاتے ہیں، سیدھے سیدھے لفظ بھی نہیں بولتے لوگ، قاسم نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ بولیں گے، بالکل بولیں گے،
یہ تو تمہارے حسن کے روب کی وجہ سے لفظ الٹے پلٹے ہو جاتے ہیں۔ چلو اٹھو، آج ہم دونوں خالہ جاد سائے دارالحکومت کے بڑے بڑے ہوٹل چیک کریں گے۔ گھبراؤ نہیں، رقم میں خرچ کروں گا، کوئی بات نہیں، آخر بڑے بڑے سیٹ بھی تو غریب ہو سکتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا کیا تم مجھے غریب کہہ رہے ہو؟ یعنی باپ سیٹ، دادا سیٹ، پردادا سیٹ کے پوتے، بیٹے اور پر پوتے قاسم کو؟ قاسم نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے شاید شجرہ نسب بتانے کا فوری طور پر یہی ڈھنگ سوجا تھا۔ تو خود تو کہہ رہے ہو، میں مانتا ہوں تمہارا باپ سیٹ، تمہارا دادا سیٹ، تمہارا پردادا سیٹ، لیکن تم تو صرف قاسم ہو۔ ابھی تم نے خود کہا ہے، عمران نے باقاعدہ جرح کرتے ہوئے کہا۔ اوہ اوہ ہی وہ مجھے یاد نہ رہا، میں نے سوچا کہ اتنے ہی سیٹ کافی ہیں۔ قاسم نے فوراً شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ بہت کافی ہیں، لیکن میں تمہیں صرف ایک شرط پر سیٹ مانوں گا۔ کون سی شرط پر؟ بولو، کہو تو ابھی 2-4 ہوٹل، 2-4 بلڈنگیں، 2-4 ملیں، 2-4 کلب، 2-4 کوٹھیاں نقد خرید لوں؟ قاسم نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ وہ تو تم خرید سکتے ہو، مجھے معلوم ہے، اور 2-4 کیا 5-10 خرید سکتے ہو، لیکن تم وائٹ روز گولڈن کی ایک شیشی نہیں خرید سکتے۔ بس میرا دل مچل رہا ہے یہ خوشبو سونگھنے کو۔ عمران نے اسے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ وائٹ روز گولڈن؟ اوہ یہ کیسی شرط مرد ہے، یہ غلط ہے، فاؤل ماؤل ہے۔ میں نے خود اسے خریدنے کی ساری بڑی کوشش کی، لیکن پورے ملک میں ساری ایک شیشی بھی نہیں ملی۔ بس میں نے سارے گریٹ لینڈ کے ایک بہت بڑے سیٹ کو لکھ دیا ہے کہ وہ وہاں سے ان شیشیوں کا پورا ایک کریٹ خرید کر بھیج دے۔ آ جائیں گی، ذرا انتظار کرنا پڑے گا، قاسم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ انا للہ، کیا مطلب؟ کیا یہ خوشبو زہریلی ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ واقعی قاسم کے انا للہ کا مطلب نہ سمجھ سکا تھا۔ ایک تو تم سالے خالہ جاد جاہل ماہل ہوتے ہو، اور بنتے میں سالے منشی تفضل کے دادا مادا ہو۔ انا للہ کا مطلب ہے، بتاؤ۔ قاسم نے پہلے عمران کو خوب جھاڑا، پھر مطلب بتا دیا۔ اوہ اچھا، اب سمجھ گیا، تم واقعی منشی عالم و فاضل ہو، لیکن میں نے تو وائٹ روز گولڈن کی خوشبو سونگھنی ہے۔ بس پھر تمہیں سیٹ مانوں گا، یا پھر تم مان جاؤ کہ تم سیٹ کی بجائے مفلس، کلاش اور غریب ہو۔ عمران نے اسے جان بوجھ کر بانس پر چڑھاتے ہوئے کہا۔ سونگھنی ہے مگر سالے خالہ جاد، اب میں کہاں سے تمہیں منگاؤں گا؟ قاسم نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ آخر اس شہر میں کوئی تو لگاتا ہوگا، بس مجھے اس کا پتہ بتا دو، میں جا کر سونگ لوں گا اور پھر تمہیں سیٹ مان لوں گا۔ عمران نے اپنے مقصد پر آتے ہوئے کہا۔ یعنی کہ تمہارا مطلب ہے کہ میں اب سارے شہر کے لوگوں کو کتے کی طرح سونگتا پھروں؟ اوہ تو مجھے کتا یعنی ڈاگ بنا دیا؟ قاسم کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ کتے خوشبو نہیں سونگتے، بدبو سونگتے ہیں، عمران نے فوراً ہی اسے کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، پھر ٹھیک ہے، لیکن اب میں کیا کروں؟ میرا خیال ہے میں اپنے مینیجر کو کہہ دوں، وہ اخبار میں اشتہار لگا دے کہ جو وائٹ روز خوشبو لگاتا ہو وہ اپنا پتہ بتا دے، اسے انعام دیا جائے گا۔ قاسم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، اس طرح تو آدھا شہر انعام لینے پہنچ جائے گا۔ تم بس ایک آدمی کو تلاش کر دو، سارے ہوٹلوں میں جاؤ، کیفوں میں جاؤ، خوب گھومو پھرو، بس جہاں یہ خوشبو سنگھائی دے جائے تو مجھے بتا دو، میں جا کر سونگھوں گا اور تمہیں مان جاؤں گا۔ عمران نے کہا۔ مگر قاسم نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ سوچ لو، ورنہ میں اشتہار دے دوں گا کہ قاسم سیٹ نہیں رہا اور لوگ تمہیں خیرات دینا شروع کر دیں گے۔ عمران نے کہا۔ ایسی کی تیسی لوگوں کی میں سالوں کی ٹانگیں نہ چیر دوں؟ میں بھی جا کر تلاش کرتا ہوں۔ قاسم پوری طرح تیار ہو گیا۔ اوکے، میں جا رہا ہوں، کل تک اگر تم نے تلاش نہ کیا تو کل اخبار میں اشتہار آ جائے گا۔ میں ہوٹل البانیہ میں جا رہا ہوں، وہاں فون کر لینا، عمران نے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ قاسم ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔